اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ بحث چل رہی تھی کہ کیا کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ کہا گیا تھا کہ اگر کاغذ ایسے اجزاء سے تیار کردہ ہے جن اجزاء پر کاغذ سے پہلے سجدہ کرنا درست نہیں تھا تو ایسے کاغذ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حکم عام تھا، جو کنب کے متعلق بھی یہی حکم آتا تھا کہ کنب پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے، کیونکہ کرتاس کاغذ میں تبدیل ہونے سے پہلے کنب کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، کوئی عرض نہیں، لہذا جب اس سے کاغذ تیار کیا جائے تو اس کاغذ کے اوپر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات تھی مصنف کی، لیکن جناب شارح نے آ کر اس کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ کنب کے اوپر سجدے کو جائز قرار دے رہے ہیں اس بنا پر کہ خود کنب کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، ہاں، تو جناب شارح فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں کنب لباس شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کے اوپر سجدہ کرنا درست نہیں ہے، تو ایسے کنب سے تیار کردہ کاغذ کے اوپر بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ مفہوم ہے؟ یشکل تجویزہ القنب علی اصلہ، اشکال وارد ہوتا ہے اس بات پر جو مصنف نے جائز قرار دیا ہے کنب کے اوپر سجدہ کرنے کو، علی اصلی، اس کی اصل پر۔ کیوں، کیسے اصل پر؟ لحکم فیہا بکونہ ملبوسا فی بعض البلاد، یہ حکم اس میں اس وجہ سے ہے کہ بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں یہ ملبوس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے۔ کنب ایک طرح دی میٹر ہے جس نال دھاگا بن دے، کپڑا بن دے، جس طرح کپاس ہے۔ مزید اس کو اردو ڈکشنری دیش دیکھنا پوسی ہے، اس کو اردو دیش کیا آدھے ہیں، کوئی خاص نہ ہونا چاہیے ویسے اس کا برل۔ وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ عُمُومَ التَّحْرِيمِ، اور یہ جو بعض علاقوں میں اس کا ملبوس ہونا، یہ موجب بنتا ہے کہ اس کی تحریم عمومی ہو، یعنی ہر علاقے میں حرام ہو۔ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی چیز بعض علاقوں میں کھائی جاتی ہو اور بعض علاقوں میں نہیں کھائی جاتی، یا بعض علاقوں میں بطور لباس استعمال ہوتی ہے، اس سے لباس بنتا ہے، بعض علاقوں میں وہ ملبوس نہیں ہے، تو جن علاقوں میں وہ ملبوس نہیں ہے یا جن علاقوں میں وہ بطور غذا استعمال نہیں ہوتی، ان علاقوں میں بھی اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی قید کلیہ کو ہم سامنے رکھیں تو جب کنب بعض علاقوں میں ملبوس اور لباس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی تحریم عمومی ہے، ان علاقوں میں بھی اس پر سجدہ جائز نہیں ہے جن علاقوں میں یہ ملبوس نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بنائے گئے کاغذ پر بھی سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ وقال فیہا ایضاً، اور جناب مصنف نے اس کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، اسی ذکر میں یہ بھی فرمایا ہے، فی النفس من القرطاس شیء، مجھے میرے ذہن میں کوئی چیز کرتاس کے متعلق ہے، یعنی مجھے شک ہے اس کے متعلق کہ آیا کاغذ پر سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی مجھے شک ہے، فی النفس شیء، یعنی میرے دل میں کوئی چیز ہے، یعنی مجھے شک ہے، من حیث اشتمالی علی النورۃ المستحیلۃ من اسم الارض بالاحراب،
کیوں کیوں مجھے شک ہے کاغذ کے اوپر سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ میرے لیے واضح نہیں ہے بات، اس لیے واضح نہیں ہے کہ جو قرطاس جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے نورا پر، چونے پر، المستحیلت من اسم الارض، جو اس زمین کے نام سے جس کا استحالہ ہو جاتا ہے، زمین سے تبدیل ہوتا ہے بالاحراق، جلانے کے ذریعے، تو لہذا وہ نورے کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو لہذا اس سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ قال، پھر فرمایا جناب مصنف نے، الا ان نقول الغالب جوہر القرطاس سے، ہاں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جو کرتاس جوہر قرطاس سے، یعنی نورے کے علاوہ جو اور قرطاس کا میٹر ہے وہ اس پر غالب ہے، تو پھر ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پر سجدہ کرنا جائز ہو، اگر یہ کہیں تو، یہ قول کیا جائے تو، وإلا جائز نہیں ہے۔ او نقول جمود النورات یرد الیہا اسم الارض، یا یہ قول کیا جائے کہ یہ نورا ہے، یہ چونا ہے، جب یہ منجمد ہو جائے تو اس پر زمین کا نام واپس پلٹ آتا ہے، اگر یہ قول کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس پر سجدہ ہو سکتا ہے اگر اس سے کاغذ بنایا جائے تو، وإلا اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ھذا الاراد متجہ لولا خروج القرطاس بالنص الصحیح، یہ جو اشکال کیا ہے جناب شارح نے، یہ اس اشکال کے متعلق خود فرما رہے ہیں کہ یہ اشکال قوی ہے، قابل توجہ ہے، صحیح ہے، کب؟ لولا خروج القرطاس بالنص الصحیح، اگر نص صحیح کے ذریعے جو ہے قرطاس کو خارج نہ کیا جائے تو، چونکہ نص صحیح اس بات پر وارد ہوئی ہے کہ قرطاس کے اوپر، کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا درست ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی اشکالات ہیں اس نص صحیح کی وجہ سے رفع ہو جائیں گے کہ یہ نورا سے بنا ہے جی، اس کا مواد اصلی ایسی چیزیں ہیں جس پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، فلاں فلاں، یہ سارے اشکالات جو ہیں وہ رفع ہو جاتے ہیں نص صحیح کی وجہ سے۔ اگر نص صحیح نہ ہو تو پھر یہ اشکالات ٹھیک ہیں، جب نص صحیح آ گئی ہے قرطاس کے اوپر سجدے کے جواز کے متعلق تو یہ سارے اشکال ختم، ان کی کوئی وہ وقت نہیں رہے گی۔ لولا خروج القرطاس بالنص الصحیح وعمل الاصحاب، اور دوسرا علماء نے عمل بھی کیا ہے اس روایت کے اوپر، نص صحیح کے اوپر عمل کیا ہے، یعنی کیا، یعنی علماء نے اس نص صحیح کے مطابق قرطاس کے اوپر سجدہ کرنے کے جواز کا حکم دیا ہے، فتویٰ دیا ہے۔ پس جب نص صحیح بھی موجود ہے، علماء کا عمل بھی اس نص صحیح کے مطابق موجود ہے، تو پھر ان اشکالات کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ اگر نص صحیح نہ ہو، عمل اصحاب موجود نہ ہوتا، تو پھر آپ کے اشکالات قوی تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وما دفع به الاشکال غیر واضح، اور جو آپ نے دفع اشکال کیے ہیں، جو آپ نے اشکالات کے جواب دیے ہیں، کہتے ہیں یہ واضح نہیں ہے۔ آپ نے اشکالات کے کیا جوابات دیے ہیں؟ آپ نے کیا اشکال دیے ہیں؟ کہا ہے بابا اگر آپ نے کیا کہا ہے کہ اگر نورا منجمد ہو جائے تو زمین کا نام واپس پلٹ آتا ہے۔ بھائی یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ یہ آپ کی بات واضح نہیں ہے۔ یا بالفرض آپ یہ کہیں کہ نورے کے اوپر جو دوسرا میٹر ہے جو کاغذ میں شامل ہے، جس سے مل کر کاغذ بنا ہے، منجمد ہوا ہے، وہ دوسرا میٹر جو اس نورے پر غالب آ گیا ہے، غالب آنے کی وجہ سے اس پر سجدہ جائز ہے۔ کہتے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے اشکالات کے جوابات ہیں یہ واضح نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، یعنی یوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ واضح نہیں ہے۔ جب واضح ایک بات نہیں ہے تو اس کے متعلق کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ فإن أغلبية المصوغ لا يخفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث اجزائهما بحيث لا يتميز۔ ہاں کیسے غیر واضح ہے؟ وہ کہتے بابا آپ نے جو کہا ہے کہ وہ مصوغ یعنی وہ چیز جو سجدے کو جائز قرار دے رہی ہے وہ غالب آ رہی ہے، بابا اس کا غالب آنا یہ کافی نہیں ہے، اس کا غالب آنا جواز کے لیے کافی نہیں۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی نورا کے ساتھ
ایک ایسا میٹر موجود ہے، مواد خام موجود ہے جس سے مل کر وہ کاغذ بنے، وہ مواد خام غالب آ گئی ہے کس پر؟ نورا پر. اس کا غالب آنا مسوغ بن رہا ہے، یعنی جائز قرار دے رہا ہے سجدے کو. کہتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس پر سجدہ کرنا جائز ہے وہ غالب آ رہی ہے نورے پر، اس کا غالب آنا جواز سجود کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا یکفی مع امتزاج بغیر، ایک تو کافی نہیں ہے، دوسرا یہ اپنے غیر کے ساتھ مل چکا ہے، کاملاً مخلوط ہو چکا ہے. ایسے مخلوط ہو گیا ہے وم بے ساس اجزاء اور اس دونوں کے اجزاء ایک دوسرے میں ایسے پھیل چکے ہیں کہ لا یتمیز، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. کیسے آپ کو پتہ چلے گا آپ کا جو سجدہ آ رہا ہے اس غالب اجزاء پر آ رہا ہے یا مغلوب اجزاء پر آ رہا ہے؟ سمجھ سکتے ہو آپ؟ نورا کے اجزاء پر آپ نے پیشانی رکھی ہوئی ہے یا ان اجزاء پر جو غالب آئے ہیں نورا کے اوپر اور نورا سے زیادہ ہیں جن پر سجدہ کرنا علیحدہ جائز تھا، ان پر آپ کی پیشانی آ رہی ہے. اصل آپ ممتاز نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے. جب جدا نہیں کر سکتے تو اشکال اپنی جگہ پر باقی ہے، اشکال رفع نہیں ہو سکتا. وَكَوْنُ جُمُودِ النُّورَةِ يَرُدُّ إِلَيْهَا اسم الارض فی غایت الضعف. اور ایک بات آپ نے اور کہہ دی ہے کہ نورا جب منجمد ہو جائے تو زمین کا نام واپس پلٹ آتا ہے. بابا کس نے کہا آپ کو کہ چونا جب منجمد ہو جائے، جم جائے تو وہ زمین بن جاتی ہے دوبارہ؟ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ زمین کا نام پلٹ آتا ہے اس کے اوپر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کہنا فی غایت الضعف، انتہائی ضعیف بات ہے. اصل جی نے بونگی ماری دی، نہایت ہی ضعیف بات آپ نے کہہ دی ہے یہ. ٹھیک ہے، وعلی قولہ رحمہ اللہ لو شکا فی جنس المتخذ منہ کما هو الاغلب لم یصح السجود علیہ. اللہ اکبر. جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ کاغذ کون سی جنس سے بنا ہے، اگر ایسی جنس سے بنا ہے جس پر سجدہ جائز ہے یا ایسی جنس سے بنا ہے جس پر سجدہ جائز نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں لا یصح السجود علیہ، ایسے کاغذ پر سجدہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کما هو الاغلب، غالب بھی ایسے ہی ہے کہ غالباً نہیں سمجھ آتی کہ یہ کاغذ کس چیز سے بنا ہے، پتہ نہیں ہوتا. صرف وہی جو لوگ جانتے ہیں جو متخصصین فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، باقی تو نہیں پتا کسی کو. کیوں سجدہ صحیح نہیں ہے؟ لشک فی حصول شرط صحت، اس لیے کہ آپ کو شک ہو گیا ہے کہ آیا اس کاغذ میں سجدے کے صحیح ہونے کی شرائط موجود ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحت شرط میں شک ہو تو وہ نماز صحیح نہیں ہے، باطل ہے. فَبِهَذَا يَنْسَدُّ بَابُ السُّجُودِ عَلَيْهِ غالباً، اسی وجہ سے غالباً کرتاس کے اوپر سجدے کرنے کے جواز کا دروازہ بند ہو گیا ہے. وہ غیر مسموع فی مقابل النص. جناب شارح فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ مسموع نہیں ہے، نص کے مقابلے میں ہم آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں. وعمل الاصحاب اور علماء مجتہدین اور علماء کے فتاوی کے مقابلے میں آپ کی بات ہم سننے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی ضرب تقسیم ہے، جس طرح آپ نے توجیہ کی ہے، جیسے آپ نے تشریح کی ہے اس مسئلے کی، تو آپ کی تشریح کے مطابق تو سجدہ صحیح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ آپ کی تشریح کے مقابلے میں نص صحیح موجود ہے اور عمل اصحاب موجود ہے اس بات پر کہ کرتاس پہ سجدہ کرنا جائز ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے. وَيُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى الْمَكْتُوبِ مِنْهُ مَعَ مُلَقَّاتِ الْجَبْهَةِ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السُّجُودِ خَالِيًا مِنَ الْكِتَابَةِ. کہتے سجدہ کرنا مکروہ ہے لکھے ہوئے کاغذ پر، مکتوب لکھی جگہ پر، من ہو یعنی من الکرتاس، کاغذ کا جو حصہ لکھا ہوا ہے اس لکھائی کے اوپر سجدہ کرنا مکروہ ہے. کب؟ مع ملاقات الجبہۃ لما یقع علیہ اسم السجود، جب پیشانی کی اتنی مقدار جس پر سجدہ صادق آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خالین من الکتابت ہے، کہ
کتابت سے خالی ہو، اس پر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی ہو، وَإِلَّا تو حرام ہو جائے گا نا. ہاں، وہ نیچے وہ حاشیے میں اس کی وضاحت کر اسی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ حِبْرَ الْكِتَابَةِ مانع، اگر خود لکھی ہوئی جگہ ہے تو پھر تو مانے ہے، اس کی جو سیاہی ہے، حبر سے کہتے ہیں، جو سیاہی ہے کتابت کی وہ مانے ہے. یفصل بین الجبہۃ و محل السجود، وہ فاصلہ بن جاتی ہے پیشانی اور سجدے کے مقام کے درمیان، تو لہٰذا اس پر سجدہ کرنا یہ تو جائز بھی نہیں ہے. یہ بات کر رہے ہیں کہ خالی جگہ ہے، لکھو کاغذ خالی جگہ پر سجدہ کرو. بعضهم لم يعتبر ذلك، بعض نے اس چیز کو معتبر قرار نہیں دیا. بناء علی قول المداد عرضا لا يحول بین الجبہۃ، اس پر بنا رکھتے کہ جو مداد ہے، سیاہی ہے، ایک ایسی عرض ہے جو حائل نہیں ہوتی جبہہ اور جوہر کرتاس کے درمیان. جوہر کرتاس میں جو کرتاس کا میٹر ہے، کرتاس کی سمجھے، حائل نہیں ہوتی. اور ضعف و ظاہر، کہتے ہیں یہ تو ضعف ظاہر ہے بابا، کیوں؟ واضح ہے جو سیاہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جسم ہے، جسم زائد ہے، سیاہی جسم زائد ہے جو حائل ہوتی ہے جب تک اتر نہ جائے، اس کا رنگ باقی اور چیز ہے، لیکن خود سیاہی کا جب تک جرم موجود ہے تو اس وقت تک یہ سیاہی جبہہ اور موضع سجود کے درمیان حائل ہوتی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.